السلام جس کسی نے کربلا میں جان دی، ان سبھی ایمانداروں کو سلام السلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ کریم اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شہادت کا واقعہ ہم سن رہے ہیں۔ مدینہ پاک سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر مکہ پاک کی طرف ہوا، مکہ سے پھر کوفے کی طرف ہوا۔ اس تعلق سے ہم آج 5واں یہ ایپیسوڈ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ کہ آپ کو یزید کی بیعت کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا اور وہ اس کا اہل نہیں تھا، پلیت تھا، بدکار تھا، بد کردار تھا، شرابی تھا۔ تو آپ نے اب مدینہ سے مکے کی طرف ہجرت کی، وہاں پہنچے، اب آپ سے استقبال کیا، محبت کا اظہار کیا، دیگر جو ایمان والے تھے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ اچھا، اب جب کوفے والوں کو پتہ چلا کہ امام حسین مکے پہنچ گئے ہیں، یزید کی بیعت نہیں کی آپ نے، تو انہوں نے خط بھیجے کہ آپ کوفے آئیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ ہمیں یزید پلیس سے، ظالم سے چھڑائیں۔ تو امام پاک نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے بھیجا اپنا وکیل بنا کر کہ ان کی اطلاع پر پھر میں آؤں گا، یہ تصدیق کریں گے تو آؤں گا۔ جب امام مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کوفے پہنچے تو لوگوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا۔ جب یزید کو پتہ چلا تو یزید نے کوفے کے جو گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، صحابی رسول تھے، انہیں معزول کیا، سسپینڈ کیا، اور ابن زیاد جو کہ دغا باز اور بدکار شخص تھا اس کو گورنر مقرر کیا۔ اس نے آ کر لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شہید کروایا۔ امام مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ امام حسین کو خط لکھ چکے تھے کہ یہ لوگ بڑے قول و قرار کے پکے ہیں، پختہ ہیں، آپ آ جائیں، یہاں حالات ٹھیک ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم بن عقیل اور آپ کے صاحبزادوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بے خبر تھے۔ تو امام مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کا خط آنے کے بعد امام حسین کو کوفیوں کی درخواست قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، کوئی عذر نہیں تھا۔ جو قدرت کا فیصلہ، جو قضا کا فیصلہ۔ آپ نے عراق کے سفر کا ارادہ کیا، اسباب درست کیے، عقیدت رکھنے والے وہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ نہ جائیں، اصرار کرتے ہیں کہ سفر کو ملتوی کر دیں۔ حضرت عمر بن عبد الرحمن مخزومی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوتے ہیں، آپ کوفے جا رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اجازت ہو تو کچھ عرض کروں۔ اجازت ملی تو کہا آپ ایسے لوگوں کی طرف جا رہے ہیں جہاں حکومت میں شامل لوگ جو ہیں بیت المال کے خزانے ان کے قبضے میں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں عوام تو درہم و دینار کے بندے ہوتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے وہ آپ کی مدد کا وعدہ تو کیا ہے مگر وہ مال و دولت کی لالچ میں آپ ہی سے لڑیں گے۔ امام علی مقام، امام تشنا کام، امام ہمام، امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ عنہ نے ان کے ہمدردانہ مشورے پر شکریہ ادا کیا اور دعا کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ تشریف لائے، کہا کہ لوگوں میں بات پھیلی ہوئی کہ آپ کوفے جا رہے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ فرمایا ہاں،
انشاءاللہ الکریم 1-2 دن میں سفر کرنے والا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کوفے نہ جائیں، موجودہ حکومت کے حاکم کو لوگوں نے قتل کر دیا ہے اور اپنے دشمنوں کو کیا کوفے سے نکال دیا ہے، حالات پر پورا قابو ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس صورت میں آپ کا وہاں پر جانا درست نہیں ہے۔ وہ لوگ تو کھیتی باڑی کرنے والوں سے بھی ٹیکس لے رہے ہیں، آپ کو جنگ کے لیے بلایا جا رہا ہے، اور مجھے یہ خوف ہے کہ بلانے والے دھوکہ کریں گے، جھٹلائیں گے، بے یار و مددگار چھوڑیں گے، بلکہ حکومت وقت سے مل کر آپ کے خلاف لڑیں گے اور آپ کے بڑے دشمن ثابت ہوں گے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا میں اللہ پاک سے خیر کا طالب ہوں، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، انہوں نے درخواست کی کہ آپ مکے میں ٹھہرے۔ امام حسین نے فرمایا میں نے اپنے والد ماجد مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ سے سنا مکہ مکرمہ میں ایک مینڈا ہوگا جو مکے کی حرمت کو حلال کر دے گا، میں نہیں چاہتا وہ مینڈا بنوں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے اصرار کیا کہ آپ حرم مکہ میں ہی رہیں، آپ کا سارا کام میں کروں گا۔ امام علی مقام نے فرمایا مجھے حرم کے باہر قتل ہونا حرم کے اندر قتل ہونے سے زیادہ پسند ہے، اور کسی طرح حرم میں رہنے کے لیے میں تیار نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پھر دوبارہ درخواست کی کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، خدا کی قسم مجھے یقین ہے۔ امام علی مقام نے کہا خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ آپ مجھ پر شفقت کرنے والے خیر خواہیں، لیکن میں جانے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ فرمایا اچھا آپ جانے کا ارادہ کر چکے ہیں تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ مت لے کر جائیں، مجھے ڈر ہے کہ آپ کی عورتوں اور آپ کے بچوں کے سامنے آپ کو شہید کیا جائے گا۔ مگر امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو واقد لیثی اور دیگر جلیل القدر صحابہ نے روکنے کی کوشش کی کہ آپ مکے سے نہ جائیں، مگر کوششیں ناکام ہوئیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 ذوالحج 60 سنی ہجری کو اپنے گھر والوں، اہل بیت اور خدام سمیت ان کو ساتھ لیا اور کوفے کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ جب یہ قافلہ مکے سے روانہ ہو رہا تھا تو لوگ غمگین تھے، آنسو بہا رہے تھے، مگر امام حسین امام علی مقام بڑی ہمت کے ساتھ، مردانہ وجاہت کے ساتھ مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ سب نے عرض کی کہ حضور نہ جائیں، مگر جو قدرت کا فیصلہ، اور اس کو شاعر نے نظم کیا۔ سب نے عرض کی کہ شہزادہ حیدر مت جا، اے حسین ابن علی سبت پیمبر مت جا، اے حسین ابن علی سبت پیمبر مت جا، صدمے وہاں پہنچے علی اور حسن کو کیا کیا، صدمے وہاں پہنچے علی اور حسن کو کیا کیا، جانا کوفے کا تو ہرگز نہیں بہتر مت جا، حق نما آئینہ ہے رخ تیرا اندھے ہیں وہی، لے کے اندھوں میں یہ آئینہ سکندر مت جا، سنگ بارہ سے بچا جام بلوری اپنا، ایسے لوگوں میں جو پتھر
گھر سے ہیں بدتر مت جا، گل شاداب نبی اپنے چمن سے نہ نکل، نازنی پھول ہے تو کانٹوں کے اندر مت جا، چلتے ہیں سر سر آفت کے مظلم جھونکے، شمع رو قلعے فانوس سے باہر مت جا، بو سعید ابن عمر جابر ابن عباس تھا یہی کلمہ سب اصحاب کے لب پر مت جا، بے دل اس شاہ کو مقتل میں قضا لے ہی گئی، بے دل اس شاہ کو مقتل میں قضا لے ہی گئی، کہتے سب رہ گئے اے دین کے سرور مت جا، کہتے سب رہ گئے اے دین کے سرور مت جا۔ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولا علی مشکل کشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے، آپ نے اپنے بھائی امام حسین کے کربلا جانے کی طرف جب خبر سنی تو آپ روئے، اتنا روئے کہ آپ کے آگے ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جس سے آپ وضو کرتے تھے، وہ پیالہ آپ کے آنسوؤں سے بھر گیا۔ فرزدق ایک شاعر گزرا ہے عرب کا، مقام صفاح پر جب امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ پہنچتا ہے، آپ نے اس سے کوفے کے حالات پوچھے۔ فرزدق نے کہا آپ نے ایک باخبر شخص سے حال پوچھا، یعنی مجھے پتا ہے جس سے آپ پوچھ رہے نا وہ حال جانتا ہے۔ حضرت ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں حکومت کے ساتھ ہیں، خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا، امر اللہ کے ہاتھ میں جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے، اور ہمارے رب کی ہر روز ایک نئی شان ہے، اگر آسمانی فیصلہ ہماری پسند کے موافق ہوا تو ہم اس کی نعمتوں پر شکر گزار ہوں گے، اس ادائے شکر میں وہی ہمارا مددگار ہے، اگر فیصلہ امید کے خلاف ہوا تو جس شخص کا مقصود حق ہو، تقوی اس کا بھید اور راز ہو، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ فیصلہ اس کے حق میں ہوا یا اس کے خلاف ہوا۔ حضرت نے دعا پڑھ کے یہ کی حق سے مناجات، کر رحم گناہ گاروں پر اے قاضی حاجات، سر دینے کا مشتاق ہوں عالم ہے تیری ذات، خنجر میری آنکھوں میں پھرا کرتا ہے دن رات، باقی ہیں جو راتیں وہ عبادت میں بسر ہوں، یہ زیست کے 10 دن تیری طاعت میں بسر ہوں۔ کاروان آگے بڑھتا ہے، آپ کے بھانجے حضرت عونو محمد رضی اللہ عنہما اپنے والد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا خط لے کر راستے میں ملتے ہیں۔ اس میں لکھا تھا میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، درخواست کرتا ہوں میرا خط دیکھتے ہی فوراً واپس آ جائیں، جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کی شہادت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی کا اندیشہ ہے، آپ شہید ہو گئے تو اسلام کا نور بجھ جائے گا، دنیا میں اندھیرا ہو جائے گا، آپ اہل ہدایت کے رہنمائیں، آپ تو ایمان والوں کی امید ہیں، آپ روانگی میں جلدی نہ کریں، اس خط کے پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں۔ اب حاکم مکہ عمر بن سعید رحمۃ اللہ علیہ بھی پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام علی مقام کے نام مفہوم کا خط تھا کہ امان دی گئی، نیکی احسان کے ساتھ وعدہ ہوا، امام حسین سے مکے واپس آنے کا مطالبہ کیا۔ اس مضمون کا خط
لیے جانے کے بعد عمر بن سعید نے اپنے بھائی یحییٰ بن سعید اور عبداللہ بن جعفر کو خط دے کر امام علی مقام کے پاس بھیجا۔ وہ خط پیش کیا گیا، امام علی مقام سے نہ جانے کا اصرار کیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہ خط پڑھا لیکن واپس مکہ مکرمہ جانے کا انکار کیا۔ آخر کیا بات ہے؟ پوچھا گیا آپ کیوں بضد ہیں؟ کہا میں نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نانا جان کی زیارت کی ہے، مجھے خواب میں انہوں نے ایک حکم دیا ہے، میں اس کو ضرور پورا کروں گا، چاہے میرے خلاف کوئی معاملہ ہو یا میرے مطابق ہو۔ کہا خواب کیا ہے؟ فرمایا میں نے اب تک کسی سے بیان نہیں کیا، نہ کروں گا یہاں تک کہ اپنے رب سے جا ملوں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے عمر بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کا نام خط کا جواب دیا، میں مسلمان ہوں، تم نے مجھے امان، نیکی اور صلے کی دعوت دی، سنو بہترین امان اللہ کی ہے۔ جو شخص دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرتا قیامت کے دن اس کو ہرگز امان نہ ملے گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں دنیا میں اپنا خوف عطا فرمائے، قیامت کے دن ہم اس کے امان کے مستحق ہو جائیں۔ اگر اس خط سے واقع تم نے نیکی اور صلہ رحمی کی بھلائی کی نیت کی ہے، اللہ پاک تمہیں دنیا آخرت میں جزائے خیر دے۔ غور کیجئے، بڑے عقیدت مند سمجھا رہے ہیں، دوست سمجھا رہے ہیں، عزیز سمجھا رہے ہیں کوفے نہ جائیں نہ جائیں، مگر امام علی مقام نے ان مخلصانہ مشوروں کو سنا، شکریہ ادا کیا، مگر آپ نے سفر کیا۔ اہل کوفہ کی بے وفائی کے پیش نظر یہ ڈر تھا کہ امام پاک امام حسین تکلیفوں میں مبتلا ہوں گے، شہید ہو جائیں گے، اسلام کا نور بجھ جائے گا، دنیا تاریک ہو جائے گی، لوگ نواسہ رسول سے محروم ہو جائیں گے۔ مگر امام علی مقام نے جو نانا جان نے خواب میں کہا تھا اس بات کو پورا کرنا تھا۔ ہوئی نصیب جو میدان کربلا میں، وہ کامیاب شہادت سلام کہتی ہے، بصد عقیدت بصد افتخار و ادب تمہیں رسول کی امت سلام کہتی ہے۔ ابن زیاد بدنہاد بانی فتنہ و فساد کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر کی خبر پہنچتی ہے۔ قادسیہ اور دیگر مقامات تک فوج سے ناکہ بندی کی جاتی ہے، راستہ روکا جاتا ہے۔ امام علی مقام نے ایک مقام پر پہنچ کر اپنے ایک رفیق قیس رحمۃ اللہ علیہ کو خط دے کر کوفہ روانہ کیا۔ اس خط میں آپ نے اہل کوفہ کو اپنے آنے کی اطلاع اور مقصد کے تکمیل کے سلسلے میں پوری جد و جہد کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اب راستے تو بند کیے جا چکے تھے۔ جب آپ کا قاصد حضرت قیس رحمۃ اللہ علیہ قادسیہ کے مقام پر پہنچے تو ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس کوفے میں پہنچا دیا گیا۔ اب ابن زیاد نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ بھی ایک تفصیل ہے، اور انشاءاللہ الکریم یہاں سے اور مزید دیگر تفصیلات کچھ کی جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ و اہل بیت کا مطیع و فرما بردار اور محبت کرنے والا وفادار بنائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ السلام جس کسی نے کربلا میں جان دی، ان سبھی